بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کے ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ حضرات علماء کرام، طلبہ جامعہ رحمانی اور برادران وطن، آج وطن عزیز کا 74واں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 کو آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا اور دنیا کے جغرافیہ میں ہندوستان کو ایک جمہوری ملک کے طور پر جگہ ملی۔ عزیزان ملت، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی بنی بنائی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم بس اسی شے میں گم ہو جاتے ہیں۔ تصورات کے ایک محدود دائرہ سے باہر ہمارا ذہن پرواز کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس سے جڑی ہوئی پچھلی تمام چیزوں کو ہم یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم نے خوبصورت جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے، لیکن کیا یہ بڑی آسانی سے ہمارے لیے قابل استعمال بن گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے جو بہت طویل طلب ہے۔ ہمارے سامنے یہ بلند و بالا اور پرشکوہ جامعہ رحمانی کی عمارت کھڑی ہے۔ ہم اور آپ بس یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک عمارت ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی بڑی دوڑ دھوپ ہوئی ہے، بڑی تگ و دو سے کام لیا گیا ہے، بڑی سعی پہم اور جافشانی کا ثبوت دینا پڑا ہے۔ روٹی کا لقمہ بڑی آسانی سے ہم اپنے حلق کے نیچے اتار لیتے ہیں، لیکن کبھی روٹی کا ٹکڑا یا وہ روٹی خود آپ سے مخاطب ہو کر یوں گویا ہو کہ جناب علی ذرا ٹھہریے، بڑی آسانی سے آپ مجھے نوالا تر بنا کر اپنی غذا کا سامان بنا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں کہاں سے چلی تھی، کن پرخطر راہوں سے ہو کر آپ تک پہنچی ہوں؟ میرے وجود نے کن کن کٹھنائیوں سے آنکھیں ملائی ہے، کن باد سموم کی جھلستی ہوئی تپش سے میں دوچار ہوئی۔ کبھی سرد یخبستہ ہواؤں کے جھکر نے ہمارے وجود کو توڑا، کبھی سردی، کبھی ٹھنڈی، کبھی برسات، ہر طرح ہر دور کے چیلنجوں کا سامنا ہم نے کیا، تب جا کر روٹی کی شکل میں آپ تک پہنچی ہوں۔ آپ اس ہولناک داستان کو بھول گئے، اس درد بھری کہانی کو فراموش کر دیا۔ ہمارے ملک بھارت کے پیچھے بھی ایک طویل خونی داستان چھپی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ملک کے خاطر جانیں قربان کی۔ انہی ارواح مقدسہ اور جابازوں میں ایک عظیم جاباز، قائد ملت، امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اندر مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی جانثاری و قربانی تھی اور جن کی تربیت شیخ الاسلام نے کی تھی۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے جد و جہد کے لیے پوری سرگرمی کے ساتھ سرفروشانہ اس میں شریک ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور ضلع کے ڈکٹیٹر بنائے گئے۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے آزادی کے متوالوں کی دلوں میں ایک بڑی جگہ بن گئی۔ آزادی ہند کے پاداش میں آپ کو 2 دفعہ جیل بھی جانا پڑا، لیکن کیا جیل جانے سے آپ کا حوصلہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کے اندر یوسفی عزائم اور حسینی قربانیاں بیدار ہو گئی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ چنانچہ آپ نے انگریزوں کے غلط تعلیمی پالیسی پر ایک مدلل کتاب لکھی، تو کبھی الہلال ہفتے روزہ سے آپ نے انگریزوں کی عیاری کا پردہ فاش کیا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ آزادی ہند میں مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مثبت اور کتنا سرگرم عمل رہا۔ آج جب کہ ہم یوم جمہوریہ کے تقریب میں شریک اور یہ جشن دراصل خوشی کا جشن ہے، لیکن کیا واقعی آج ہم اس ملک میں خوش ہیں؟ کیا وہ سنویدھان اور قانون جو بڑی جانفشانی کے بعد ہمیں ملا تو اس کو تحفظ فراہم ہے؟ کیا اقتدار پر بیٹھی سرکار آئے دن سنویدھان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہی ہے؟ ہمیں ایسے نازک حالات میں
مفکر اسلام حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے ہندوستانی سموِدھان کے تحفظ کے لیے حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بھی آئین ہند کے ساتھ کھلواڑ کا موقع نہیں دیا۔ آخر میں آپ سے کہوں گا، آپ اپنی تاریخ کو خود یاد رکھیے، سینہ بسینہ صفحات در صفحات منتقل کیجیے، ان بے شمار گمنام بزرگوں کے روح کو تسکین ملے گی، ورنہ آپ کی تاریخ بھی اچھوت بن جائے گی۔ پارلیمنٹ میں مولانا آزاد کی برسی پر صرف چند ممبران پارلیمنٹ انہوں نے یاد کیا، یہ آنے والے وقت کا عندیہ ہے۔ باقی بزرگوں کا جو حشر تاریخ نویسوں نے کیا، اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ اپنے تاریخی ورثے کو خود محفوظ کیجیے۔ آپ اپنے ماضی کی وجہ سے زندہ ہیں، اگر بے حسی کا یہی عالم رہا تو اپنے حال کی وجہ سے ابدی موت مارے جائیں گے۔ مستقبل کا ذکر ہی کیا کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔